ہے نا، مولا کے ظہور کی علامات میں سے ایک علامت ایسی ذکر ہوئی ہے کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ علامت غیر حتمی ہے، یعنی حتمی علامات میں سے نہیں ہے۔ غیر حتمی سے مراد ہے کہ ممکن ہے یہ ظاہر ہو اور ممکن ہے یہ ظاہر نہ ہو۔ اب یہ ہے کہ سورج کیسے مغرب سے طلوع ہوگا، تو ہمارے ماہرین جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ زمین اپنی حرکت کو چینج کرے گی کچھ لحظوں کے لیے، یعنی وہی سورج جو غروب ہوا تھا وہ دوبارہ پلٹتا ہوا نظر آئے گا لوگوں کو۔ ہاں، کچھ ماہرین ایسا کہتے ہیں۔ کچھ ماہرین کہتے ہیں کہ یہ شاید ناممکن ہو، اس طریقے سے ہو سکتا ہے دنیا تباہ ہو جائے۔ تو اس کی جو ہے وہ ایک توجیہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ امام زمان اجل اللہ فرجہ الشریف کے دور میں مغرب جو ہے، یعنی مغرب کا حصہ جو ابھی کفر میں ہے، شرک میں ہے، اور آپ کی خدمت میں عرض کریں یہی مسیحی دنیا، یہی یہودی لوگ، یہی لوگ ہیں وہاں زیادہ تر، یہاں بھی اسلام کا سورج طلوع کرے گا، اور یہاں بھی اسلام جو ہے کی حکومت قائم ہوگی، اور یہ سارے لوگ مسلمان ہو جائیں گے۔ یعنی ابھی جو ہے وہ اسلام کا اظہار جو ہے وہ مشرق سے ہے، اس زمانے میں مغرب سے بھی ہوگا، یعنی یہی آفتاب ہدایت جو ہے وہ مغرب سے طلوع کرے گا۔ کچھ جو ہے اس کی مثال، یہ بہترین تعبیر آپ نے یہاں پر جو استعمال کیا نا، کہ سورج کی جو طلوع کی بات آپ نے کی، یعنی جو ابھی مغرب ہے، جو غروب ہو چکا ہے، ہاں جی، وہاں سے پھر نور ایمان ظاہر ہوگا۔ اور بعض اس کی تشریح ایسے بھی کرتے ہیں ہمارے ماہرین علماء، وہ کہتے ہیں کہ امام زمان علیہ السلام جب ظہور کریں گے وہ مشرق میں ہوں گے، پھر حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ امام زمان کی جب بیعت کریں گے، ان کی اقتداء کریں گے، تو بے عنوان مبلغ اسلام مغرب کی طرف جائیں گے، تو وہ مغرب کا سورج بنیں گے اور پورے مغرب کو مسلمان کریں گے، اور اس وقت پوری دنیا پر اسلام کا پرچم لہرائے گا۔ امام صادق علیہ السلام کا یہ فرمان بھی ہماری کتابوں میں موجود ہے کہ دنیا کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہوگا کہ جہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز بلند نہ ہو، یعنی ہر جگہ سے اذان کی آواز بلند ہوگی اور ہر جگہ خدا کی عبادت ہوگی۔ جیسے سورہ نور کی وہ جو 55 نمبر آیت ہے، اس میں پروردگار جو ہے امام زمان کے دور کی جو زمین ہے اس کا نقشہ اللہ نے کھینچا، اس میں پروردگار نے یہ فرمایا کہ پوری زمین پر میری عبادت ہوگی، یعبدوننی ولا، یعنی وہاں پھر کسی قسم کا شرک نہیں ہوگا۔ ابھی ہم مغرب کی سرزمین کو اندھیرے میں ڈوبا ہوا، اگرچہ مادی اعتبار سے بڑے ترقی یافتہ ہیں، لیکن ایمان کے حوالے سے وہاں ابھی تک جو ہے وہ حالت غروب ہے۔ اسی تاریکی میں ایک آفتاب ہدایت نے وہاں، اب وہ مسیحی ہیں یعنی حضرت مسیح ہیں یا خود امام کے ناصر ہیں، خلاصہ یہ ہے کہ دین اسلام جو اس وقت شرق پہ چمک رہا ہے وہ اس زمانے میں غرب پر بھی، شرق و غرب پر بھی چمکے گا۔ جی، تو عرض خدمت یہ تھی کہ ہماری جو پہلی خزانے، یہی عرب لوگ جب ایسا ایسا متوجہ ہوئے، یا تو اب دیکھیں دنیا میں انقلاب کیا ہے کہ انسان ہزاروں سالوں سے یہی خچروں پہ، گھوڑوں پہ، اونٹوں پہ سفر کرتا تھا۔ جیسے ہی تیل دریافت ہوا، یہی انسان جو ہے وہ گاڑیوں پہ آ گیا، جہازوں پہ آ گیا، دنیا کے اندر بجلی آ گئی، الیکٹرانک دور شروع ہو گیا، صنعتی دور شروع ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں تیل کی دریافت کے بعد تھوڑے سے عرصے میں دنیا نے کتنی ترقی کی۔ اس تیل کے ذریعے سے لوگوں نے فضا کو مسخر کر لیا۔ یعنی ایک خزانہ ظاہر ہوا ہے اور دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ یعنی وہ ترقی جو ہم ہزاروں سال سے نہیں کر پا رہے تھے، حضرت آدم سے لے کر اب تک تیل کی دریافت تک ہم چوپایوں کے محتاج تھے سفر میں، تو اس تیل کی دریافت نے ہمیں کس جدید دور میں آج جتنی بھی ترقی ہو رہی ہے وہ اس ایک دریافت سے ہو رہی ہے۔ تو اب اسی طرح کے کتنے ہی خزانے ہیں جنہیں شاید ہم دیکھتے بھی ہیں لیکن پہچانتے نہیں۔ امام زمان اجل اللہ فرجہ الشریف کے زمانے میں آشکار ہوں گے۔ آشکار کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ان کا خزانہ ہونا ہمارے لیے واضح ہوگا۔ ہو سکتا ہے ہم انہیں دیکھتے ہوں لیکن ہمیں نہیں پتہ ان کو کیسے استعمال کریں یا کیا ہے۔ ابھی دنیا جتنی بھی ترقی کر رہی ہے، زمین میں کیا کچھ مل رہا ہے، بعض چیزوں کو سمجھ رہے ہیں اور بعض چیزوں کو نہیں سمجھ رہے۔ سارا سب کچھ زمین ہی کا ہے، سب کچھ زمین کا ہے۔ تو امام کے دور میں زمین صحیح معنوں میں کارآمد ہوگی، صحیح معنوں میں اپنی افادیت بتائے گی۔ اس لیے ہم روایات میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ زمین کا کوئی حصہ خراب نہیں ہوگا، زمین کا کوئی حصہ ویران نہیں ہوگا، پوری زمین آباد ہوگی۔ جب مولا کی حکومت ہوگی، زمین ساری کی ساری